حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ بارگاہ رسالت میں یہ کہتے تھے وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ۔ کہتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، آپ سے زیادہ حسین و جمیل میری آنکھ نے کبھی دیکھا ہی نہیں، اور وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ، بلکہ آپ سے زیادہ حسین و جمیل کسی ماں نے جنا ہی نہیں، كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ۔ اور کہتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، آپ ہر عیب سے پاک و صاف پیدا کیے گئے، كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ، گویا کہ آپ اس طرح پیدا کیے گئے جیسا کہ آپ کی مرضی تھی، جیسا آپ نے چاہا۔ بارگاہ رسالت میں یہ حضرت حسان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے تھے۔ پھر کسی شاعر نے کیا ہی خوب نقشہ کھینچا، پورے وجود کو ہمارے سامنے عشق والے انداز میں، محبت والے انداز میں پیش کیا اور کہا کہ چہرہ ہے کہ انوار دو عالم کا صحیفہ، آنکھیں ہیں کہ بحرین تقدس کے نگی ہیں، ماتھا ہے کہ وحدت کی تجلی کا ورق ہے، عارض ہے کہ والفجر کی آیات کی امی ہے، گردن ہے کہ برفرق زمین اوج ثریا، لب صورت یاقوت شعاعوں میں دھلے ہیں، قد ہے کہ نبوت کے خد و خال کا معیار، بازو ہے کہ توحید کے عظمت کے علم ہے، سینہ ہے کہ رمز دل ہستی کا خزینہ، پلکیں ہیں کہ الفاظ رخ لوح و قلم ہیں، باتیں ہیں کہ طوبہ کی چٹکتی ہوئی کلیاں، باتیں ہیں کہ طوبہ کی چٹکتی ہوئی کلیاں، لہجہ ہے کہ یزداں کی زباں بول رہی ہے، اور کہتے ہیں کہ خطبے ہیں کہ ساون کے امٹتے ہوئے بادل، قراءت ہے کہ اسرار جہاں کھول رہی ہے، یہ دانت یہ شیرازہ شبنم کے تراشے، یاقوت کی وادی میں بکھرے ہوئے موتی، موج تبسم ہے کہ رنگوں کی دھنک ہے، یہ عکس متانت ہے کہ ٹھہرا ہوا موسم، یہ شکر کے سجدے ہیں کہ آیات کی تنزیل، یہ شکر کے سجدے ہیں کہ آیات کی تنزیل، یہ آنکھ میں آنسو ہیں کہ الہام کی رمجم، کہنے کو تو ملبوس بشر اوڑھ کر آیا، کہنے کو تو ملبوس بشر اوڑھ کر آیا، لیکن تیرے احکام فلک پر بھی چلے ہیں، انگلی کا اشارہ تھا کہ تقدیر کی ضربت تھی، مہتاب کے ٹکڑے تیرے جھولی میں پڑے ہیں۔ پھر اعلیٰ حضرت نے بریلی کے حسان نے یہ کہنا شروع کیا، پھر بارگاہ رسالت میں قلم اٹھایا اور اپنی عشق کو پیش کیا اور کہا کہ وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نقص جہاں نہیں، یہی پھول خار سے دور ہے، یہی شمع ہے کہ دھواں نہیں، میں نثار تیرے کلام پر ملی کس کو یوں تو زباں نہیں، وہ سخن ہے جس میں سخن نہ ہو، وہ بیان ہے جس کا بیان نہیں، کروں تیرے نام پر جاں فدا، نہ ایک جاں دو جہاں فدا، دو جہاں سے بھی نہیں جی بھرا، کروں کیا کروڑوں جہاں نہیں، تیرے آگے یوں ہے دبے لچے فصحاء عرب کے بڑے بڑے، کوئی منہ میں جانے زباں نہیں، نہیں بلکہ جسم میں جان نہیں۔ اعلیٰ حضرت نے اپنی شاعری پیش کی اور کہا کہ سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے، باغ خلیل کا گلے زیبا کہوں تجھے، اللہ رے تیرے جسم منور کی تابشیں، اے جانے جا میں جانے تجلا کہوں تجھے، تیرے تو وصف عیب تناہی سے ہے بری، حیران ہوں میرے شاہ میں کیا کیا کہوں تجھے۔ پھر اعلیٰ حضرت نے غور کیا کہ میں جو بھی تعریف کے اوصاف میں بارگاہ رسالت میں پیش کرتا ہوں، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام اس سے کہیں زیادہ بالا تر ہیں، میرے الفاظ ختم ہو جا رہے ہیں لیکن حضور کی تعریف ختم نہیں ہو رہی ہے۔ تو اعلیٰ حضرت نے یہ کہہ دیا، لیکن رضا نے ختم سخن اس پہ کر دیا، خالق کا بندہ خلق کا آقا کہوں تجھے۔